نام ہے ہمارے محترم دوست کا اورنگزیب قائم خانی. وہ کہتے ہیں کہ آپ حسن صاحب آپ امام مہدی کے بارے میں کچھ بتائیں آج کل سوشل میڈیا پہ. وہ خدا کا واسطہ اورنگزیب قائم خانی صاحب یہ ان چیزوں پہ مت اپنی انرجی ضائع کریں. اپنی سوچ اور فکر کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے. ویسٹ کو نہیں پرواہ, وہ سر پھینک کے لگے میں امام مہدی نے اگر آنا ہے تو آپ سے پوچھ کے نہیں آنا, ٹھیک ہے, آپ کی اجازت سے نہیں آنا, جو کرنا ہے آپ سے پوچھ کے نہیں کرنا. او بھائی, موت اگر آنی ہے تو اس کے چکر میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. جو ہمارے حصے کا کام ہے اس پہ پوری انرجی, پوری طاقت, پوری توجہ, پورا فوکس آپ کا ہونا چاہیے. ویسٹ کو تو کوئی پرواہ نہیں. چائنیز تو نہیں سوچ رہا ہے سر پکڑ کے بیٹھے کہ یہ امام مہدی نے آنا ہے کہ نہیں آنا. وہ بھی آئیں گے تو آ جائیں گے. کام کریں, اپنی پریارٹیز کا, اپنی ترجیحات کا تعین کریں. یہ ہیں ہمارے چند دوست, میرے تو بہت ان کا پیار محبت کا تعلق ہے. وہ ان کے آپ سن لیں اس موضوع پہ کالم. ڈاکٹر شاہد مسعود, وہ دجال اور یہ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے سمجھائی ہیں, لوگوں کو بتایا ہے. میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں. میں تو سیدھے سادے سامنے کے مسائل دیکھ کے ان کے بارے میں سوچنے اور فکر مند ہونے والا آدمی ہوں. باقی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں کیا سوچنا, ورنہ تو بندہ ساری زندگی کرے ہی کچھ نہ کچھ. موت تو اٹھل ہے, اس کے بارے میں, موت کے بارے میں سوچتے رہنا ہے. جب تک زندگی ہے کنسٹرکٹیو کام کرو, تعمیری کام کرو, خوبصورت کام کرو, اعلیٰ کام کرو, پرفارمنس دو, اپنے ارد گرد کو دو, اپنے ملک کو دو, اس دنیا میں کنٹریبیوٹ کرو, اس سے زیادہ نہیں. 80 کی دہائی میں مڈل ایسٹ کے اتنے چکر لگے کہ مجھے تعداد بھی یاد نہیں, لیکن یہاں کی پاکستان کی دنیا ہی اور ہے. کچھ لوگوں کو میری یہ خود ملامتی اچھی نہیں لگتی, لیکن میں سمید پر بکتا جھکتا رہتا ہوں کہ شاید کبھی کوئی ایسی لہر پیدا ہو جائے جو غلاظت کو کناروں کی طرف اچھال دے. لیکن معاملہ نان سٹاپ ہے, بلکہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. تو مجھ جیسا فارغ گوشہ نشین سوچتا ہے ہم اس حد تک کیسے گر گئے؟ کیا بر صغیر میں شروع سے ہی ایسے تھے؟ کم تولنے اور ڈنڈی مارنے کی وبا اتنی عام اور راسخ ہو چکی تھی کہ سلاطین دہلی میں سے 2 سلطانوں نے خصوصی سرکاری دستے ترتیب دے کر یہ حکم دیا کہ چھاپے مارو اور جو دکاندار جتنا کم تولے اس کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹ لو. کچھ عرصہ پہلے 1917 میں, یعنی 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, جمیل حیدر زیدی مرحوم کا لکھا ہوا بڈولی کا مرثیہ میری نظر سے گزرا. 100 کچھ سال پہلے دریائے جمنا کے کنارے بڈولی نام کا یہ قصبہ آج بھی آباد ہے. بھارتی ضلع مظفر نگر کی تحصیل کینانا کی حدود میں واقع یہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب ہے, جس کی زیادہ تر آبادی اس وقت سادات پر مشتمل تھی. 1917 میں شدید سیلاب سے متاثر ہو کر زیدی مرحوم نے یہ مرثیہ لکھا, جس سے 100 سال پہلے کے اس معاشرے کی جھلکیاں واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں. اس شاہکار مرثیہ کے چند شعر اس وقت کی اخلاقی حالت بیان کرتے ہیں تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے ڈی این اے کا حصہ تو نہیں. ان اشعار پہ غور کیجئے. افسوس گناہوں سے یہ توبہ نہیں کرتے, کچھ نیکی و بد کی بھی یہ پرواہ نہیں کرتے, جو اچھے ہیں ان سے بھی یہ اچھا نہیں کرتے, اصلاح تو کیا اپنی بھی اصلاح نہیں کرتے. بغض و حسد و کذب و ریا دل میں مکیں ہے, یوں لوگوں کی آبادی سے ناراض زمیں ہے. اس بستی کو پہلے تو کیا موت نے غارت, لیکن نہ ہوئی لوگوں کو کچھ اس سے بھی عبرت. کی پیش نمازوں نے بھی ہر چند ہدایت, پر راہ پہ آئے نہ مسلمان کسی صورت.
ڈرتے ہیں نبی سے نہ علی سے نہ خدا سے، بس کام ہے بغض و حسد و قذب و ریا سے۔ ان لوگوں پہ کیوں جوش نہ دریاؤں کو آئیں، کیوں گھیر نہ لیں ان کو دو عالم کی بلائیں۔ اس بستی میں ایسے بھی ہوئے ہیں ستم ایجاد، کمزور و ضعیفوں کو جنہوں نے کیا برباد۔ 100 ظلم یتیموں پہ ہوئے، رانڈوں پہ بے داد۔ محفوظ علی مر گئے کرتے ہوئے فریاد۔ جائز نہیں اسلام میں رانڈوں کا ستانا، پر کچھ نہیں لوگوں کی شقادت کا ٹھکانہ۔ وہ رات کو رضیہ کا مکان لوٹنے جانا، وہ چوری کا کرنا، وہ نقب گھر میں لگانا۔ اور قارئین ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رانڈوں کا مطلب یہ جس کو ہم جو لفظ استعمال کرتے، بیوہ، ایک رنڈی عورت۔ سو قارئین یہ اس مرثیہ کی چند دیکھ کے، زہریلی دیکھ کے صرف چند دانے ہیں۔ پورا مرثیہ پڑھنے کے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ کیا بر صغیر میں ہم شروع سے ہی ایسے تھے؟ ہم سے مراد مسلمان، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات، اسباب جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرض کی تشخیص کے بغیر تو کوئی مسیحا بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ کون اور کتنے فیصد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اس بر صغیر میں؟ کتنے تھے؟ کون تھے؟ اور ان میں جو آج ہم مسلمان ہیں، بر صغیر، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، ان میں سے وہ لوگ کتنے ہیں جن کا اوریجن عرب ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ایران ہے یا افغانستان ہے؟ باقی کون ہے؟ یا یہ سب ہندوؤں کے ساتھ صدیاں گزارنے کے اثرات ہیں؟ میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔